شبیر تھے تنہائی تھی ماہ زہرا پہ گھٹا ظلموں کی جب چھائی تھی شے کو جب نو کے سینہ سو ہے وطن جمیل آئی تھی گرتے گرتے رہے زخمی سے صدا آئی تھی گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں لٹ گیا ہوں میں کسی کی مجھے آس نہیں عدل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں تم مجھے کے کلیجے سے لگا لو اماں گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں صلوات پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد کیسے رہا کیا ہے صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں اے حسین ابن علی تیرے گھرانے کو سلام تیرے بابا تیری اماں تیرے نانے کو سلام سر کٹا کر بھی نہ چھوڑی آپ نے تبلیغ حق نو کے نیزے پر تیرے قرآن سنانے کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام
شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے، رات دن بچھڑے ہوں کی راہ میں رہنا کھڑے، حضرت سغرا تمہاری انتظاری کو سلام، حضرت سغرا تمہاری انتظاری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، اور سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، اور مسکراتے پیش حق کر دیا رنگی شباب، مسکراتے پیش حق کر دیا رنگی شباب، اکبر و قاسم تمہاری جانثاری کو سلام، اکبر و قاسم تمہاری جانثاری کو سلام، کانپ اٹھا عرش بھی اور آسماں تھرا گیا، کانپ اٹھا عرش بھی اور آسماں تھرا گیا، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، اصغر معصوم تیری بے قراری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نور لہد سبط احمد پر کروڑوں ہو درود، نور لہد سبط احمد پر کروڑوں ہو درود، قبر شاہ کربلا کی مشک باری کو سلام، قبر شاہ کربلا کی مشک باری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، پی کے صائم جھومتا تھا جس کو کربل کا شہید، پی کے صائم جھومتا تھا جس کو کربل کا شہید، بادائے عشق نبی تیری خماری کو سلام، بادائے عشق نبی تیری خماری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام۔ محمد آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ
یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی، عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی، دعائے سیدہ زندہ رکھے گی، دعائے سیدہ زندہ رکھے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی عزائے سیدہ زندہ رکھے گی، عزائے سیدہ زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فغار، آنکھیں لہو لہو تھی، بدن پر غموں کا بھار، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی
تھی زار زار، کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار۔ کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں سر، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں سر ننگے گئی، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا، پردیس دیس غیر کا، اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے بہاتر اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تا رکھا ہوا سر ہر شہید کا،
گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، برچی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، بابا 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 حسن سے تابا حسین شہید تک، بابا امیر شام سے دور یزید تک، لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور التش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، پر محمد پر محمد صلوات، محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام
अला नबील मुवय्यद वर्रसूल मुसद्दद वल महमूदिल अमजद मौलाना व मुहतदाना बिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिहि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यसमऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास की गई है इज़्ज़त खानम इल्मी क़ुरबा और मरहूम मुश्ताक़ अली अकबर अली बरदाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। कुरान करीम सूरह रूम की 23वीं आय करीमा, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि देखो उसकी निशानियों में से एक निशानी तुम्हारा रात और दिन में सोना है और उसके बाद फ़ज़्ल इलाही की तलाश में निकल पड़ना है और इस चीज़ में सुनने वाली कौम के लिए निशानियाँ हैं। इल्म ख्वाब और अल्लाह की निशानियाँ इस मौजू के तहत मेरी गुफ्तगू जारी और सारी है और आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं 2 अहम चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि कुरानी एतबार से सबसे पहला वो कौन सा नबी है जिससे इल्म ख्वाब की शुरुआत हुई है। दूसरी चीज़ जो हमारे एतक़ाद और हमारे अक़ीदे से वाबस्ता है वो है रोयतुल्लाह। क्या हम अल्लाह ताला को ख्वाब में देख सकते हैं? बहुत तवज्जो, ये इल्म कलाम की बड़ी अहम बहस है और बड़ी नाजुक बहस है और बहुत इख्तिलाफी बहस है। मैंने अर्ज़ किया था कि रसूल को ख्वाब में देख सकते हैं और रसूल का ख्वाब भी सच्चा होता है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि जब रसूल को ख्वाब में देख सकते हैं तो रसूल को भेजने वाले अल्लाह को भी क्या हम ख्वाब में देख सकते हैं? हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि वो कौन सा नबी है कुरानी लिहाज से जिससे इल्म ख्वाब की मुकम्मल तरीक़े से शुरुआत हुई है और उसका मोजिज़ा ही ताबीर ख्वाब था। मुहद्दिस नूरी दारुस्सलाम में लिखते हैं अव्वला या अव्वलो मन तकल्लमा बिही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहला वो नबी जिसने इल्म ख्वाब में ज़बान को खोला, उसका मोजिज़ा इल्म ख्वाब था, वो हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको अल्लाह की तरफ से इल्म ख्वाब अता किया गया था
قرآن کریم میں پورا سورہ یوسف موجود ہے، چنانچہ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے آپ کے خواب بیان کرنے کی، قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جناب یوسف جب قید خانے میں ڈالے گئے، پورا واقعہ نہیں دہراؤں گا، واقعات آپ حضرات جانتے ہیں، جناب یوسف جب قید خانے میں ڈالے گئے تو آپ کے ساتھ 2 جوان اور قید خانے میں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جب جناب یوسف کو دیکھا کہ یہ تعبیر خواب بیان کرتے ہیں اور یہ ایک بہترین محسن اور اچھے آدمی ہیں، تو ان 2 نوجوانوں نے بھی خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جناب یوسف کے پاس آئے بیٹھے اور کہا اے یوسف، ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر آپ بیان کریں۔ دیکھیے، جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں آنے والے مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، متقی نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا اعتبار خواب کے اوپر تھا کہ خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی حقیقت ہوتی ہے، خواب میسج ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا، وہ اتنا سمجھتے تھے۔ اور ایک چیز بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خواب کی تعبیر آدمی کے شغل اور کام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ 2 آدمی جو جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے قیدی کی حیثیت سے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو شراب پلایا کرتا تھا، اور ایک بادشاہ کا خباز تھا، روٹی پکانے والا، نانوائی فارسی میں کہہ لیجیے۔ دونوں پہ سخت الزامات لگے تھے اور دونوں کو قید خانے میں داخل کیا گیا، اور اتفاق یہ تھا کہ یہ دونوں جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، آئے جناب یوسف کے پاس، پہلے نے کہا یوسف، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے انی عاصر خمرہ، میں پہلے کی طریقے سے، جو میری پہلے ڈیوٹی تھی اسی طریقے سے میں انگور نچوڑ رہا ہوں اپنے بادشاہ کے لیے۔ جناب یوسف نے کہا تو ان قریب آزاد ہو جائے گا، اور جو تیری پہلی نوکری تھی وہ نوکری بھی تجھ کو مل جائے گی۔ دوسرے نے کہا یوسف، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے انی ارانی فوق راسی خبزہ تاکل الطیر من، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیوں کو اٹھائے ہوا ہوں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا تجھے ان قریب پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا، اور تو پھندے پر اتنے دن تک لٹکا رہے گا کہ تیرے مغز کو پرندے کھائیں گے۔ بعض علماء نے بیان کیا جیسے ہی جناب یوسف نے یہ تعبیر اس سے بیان کی، وہ ہنس کے کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا یہی سوال تھا، میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، تو میں تو جھوٹ موٹ کے ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اب یہ قرآن کے جملے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے۔ جناب یوسف نے کہا نہیں، تم نے خواب دیکھا تھا، اور یہ تعبیر جو ہم نے بتائی ہے وہ بھی حق ہے۔ وَقُضِيَ أَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ ہے قرآن کا جملہ اور بہت ہی بلیغ جملہ ہے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تم دونوں جو اپنی تعبیروں کو پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ پہلے لوح محفوظ پہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، جو انسان خواب دیکھ رہا ہے فیصلہ تقدیر کا لوح محفوظ پہ ہو چکتا ہے کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی نعمت ملنے والی ہے۔ بعد میں وہ میسج خواب میں دیا جاتا ہے۔ قضیہ فعل مجہول ماضی ہے۔ قضیہ کے معنی ہے
زمانے گزشتہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم کو اطلاع دی جا رہی ہے، تم مارے جاؤ گے، پھانسی کا پھندا گردن میں لگے گا، لہٰذا انتظام اسی طریقے سے کر لو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے علماء علم خواب کہتے ہیں کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اگر سچا ہے تو وہ خواب واقع ہو کے رہتا ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تعبیر کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیں، تیار کر لیں۔ اب قرآن کہتا ہے جناب یوسف نے اس سے کہا جس کے بارے میں آپ کا گمان یہ تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، پرانی ڈیوٹی پہ، پرانی نوکری پہ لوٹ جائے گا، اس سے کہا جب تم بادشاہ کے پاس پہنچنا اذکرنی عند ربک، تو تھوڑا سا میرا بھی ذکر کر دینا، بتا دینا کہ قید خانے میں ایک اچھا آدمی بھی ہے، لوگوں کے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، شاید وہ مجھے قید خانے سے نکال لے۔ جناب یوسف نے اس سے یہ کہا، وہ چلا گیا، رات ہوئی، آواز قدرت آئی، یوسف یہ تم نے کیا کیا؟ اپنی سفارش ایک کافر بادشاہ سے کروا رہے ہو۔ یوسف قید خانے کے لیے تم نے تمنا کی تھی، خواہش کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، چونکہ تم نے گناہ اور قید خانے کے درمیان دو چیزیں تھی تمہارے سامنے، یا گناہ میں مبتلا ہو جاؤ یا قید خانے میں چلے آؤ، تو تم نے میری بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، رب السجن احب الی، پروردگار میں گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، مجھے قید خانہ پسند ہے۔ عزیزو، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جب دو چیزوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، یا معصیت انجام دے یا مصیبت اختیار کرے، تو وہ معصیت کو چھوڑ کے مصیبت اختیار کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو یہ ترک اولا جناب یوسف سے سرزد ہو گیا، تو قرآن نے کہا یوسف فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ چونکہ سفارش کافر سے اور کافر بادشاہ سے انہوں نے چاہی تھی، اور واسطہ بھی کافر تھا، بادشاہ بھی کافر تھا، لہٰذا اللہ نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ بض کے معنی ہے عربی لغت میں 3 سے لے کر 5 سال یا 7 سال، 3 سے لے کے 7 سال، یہ اغلب علماء نے کہا ہے۔ تو کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تمہاری سزا یہ ہے۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے ایک کافر پہ بھروسہ کیا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ان کے دروازے پہ بھاگ کے گئے، ان کے دروازے پہ بھاگ کے گئے، بھیا تم سفارش کر دینا، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ نہیں، اگر خدا پہ توکل کرو گے تو وہ ایسی جگہ سے تمہاری مدد کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جناب یوسف تقریباً 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تک قید خانے میں رہے۔ زمانہ گزرتا رہا اور یہ آدمی بھی بھول گیا۔ جب اس کو پرانی نوکری مل گئی اور بادشاہ کا پھر سے ساقی بن گیا تو سینہ اکڑ گیا، اس کا سینہ چوڑا ہو گیا، اس کا کام میں مشغول رہا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ خود بادشاہ مصر نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد دربار میں آیا، اور دربار میں آنے کے بعد کہا ایھا الملا، اے بزرگان قوم، اے دانشمندان، میں نے خواب میں 7 موٹی گایوں کو دیکھا ہے اور 7 دبلی گایوں کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ دبلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور میں نے عالم خواب میں 7 عدد سبز بالیاں دیکھی ہیں اور 7 عدد خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا، اس دنیا کی صورت اور ہے،
اور اس دنیا کی تصویر اور ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ نے کہا بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو دانشمند مصر کے تھے دربار میں موجود تھے، انہوں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا اضغاث و احلام۔ اے بادشاہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے نہ محکم ہے نہ متشابہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ اضغاث احلام ہے، پراگندہ خواب ہے، بے تعبیر خواب ہے، بے اساس خواب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شے کی وحشت آپ کے دل میں ہو، وہ چیز آپ کے خواب میں مجسم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس قیدی سے جناب یوسف نے یہ کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا، اب اس کو یوسف کی بات یاد آئی۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ ان سے کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ اتنے عالم نہیں ہے، لیکن آپ کے قید خانے میں ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جو بہت بڑا عالم ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس سے بڑا تعبیر خواب کا عالم اس ملک مصر میں نہیں ہے، مجھ کو بھیج دیجئے، میں اس سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے اپنا قضیہ بھی بتایا بادشاہ سے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تعبیر سے مطلب ہے، دربار والے بتائیں یا قید خانے والے بتائیں۔ لکھا ہے شخص قید خانے آتا ہے اور قید خانے آنے کے بعد دیکھیے یہ ہے قرآن کی آیت، کس طریقے سے جناب یوسف کو اس شخص نے مخاطب کیا۔ اس شخص نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان الی آخر۔ اس نے کہا اے یوسف صدیق، توجہ، اے یوسف صدیق یہ بتاؤ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے صدیق بننے کے لیے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے صدیق ہوتے ہیں وہ قید خانے میں رہ کر بھی صدیق رہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ کہا یوسف ایھا صدیق یہ بتاؤ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا۔ پورا لمبا واقعہ ہے، صرف خلاصے کے طور پر جناب یوسف نے کہا میں ایسے نہیں بتاؤں گا، شرط یہ ہے جا کے بادشاہ سے کہو وہ پتہ لگائے کہ جو معاملہ زمانے گزشتہ میں ہوا تھا اس میں خاطی کون تھا، گنہگار کون تھا۔ اور جب بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور یوسف کی صداقت ثابت ہو گئی، یوسف کو قید خانے سے نکالا گیا، دربار میں لایا گیا، تو بادشاہ نے کہا یوسف بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں، اور جو دبلی گائے ہیں موٹی گائےوں کو کھا رہی ہیں، 7 عدد خشک بالیاں ہیں، 7 سبز بالیاں ہیں۔ یہ خواب کس چیز کا میسج ہے؟ جناب یوسف نے کہا اے بادشاہ چونکہ تم حاکم ہو لہٰذا آپ کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آنے والے جو 7 سال ہیں اس میں بارش خوب ہوگی، زراعت اچھی ہوگی، پھل زیادہ ہوں گے، لیکن 7 سال کے بعد جو دوسرے 7 سال آئیں گے اس میں خشک سالی ہوگی، بھوک مری ہوگی، لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد جو 1 سال آئے گا 15واں سال، وہ سال پھر نعمتوں کا سال ہوگا، پھل زیادہ ہوں گے، انگور کی کاشت بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی دیکھیے یہ ہے خواب، 15 سال کا میسج ایک خواب میں دیا گیا، اور اس کو نبی خدا کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم خواب دیکھیں تو خواب ایسے ویسے کے سامنے پیش نہ کریں، وگرنہ جز درد سر کے، پریشانی کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ خواب بڑی معتبر چیز کا نام ہے۔ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اگر اس پہ اعتقاد نہیں ہے
تو تمہارا اعتقاد نہ اللہ پہ ہے نہ اس کے رسول پہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب میں ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے، ہر آدمی کو ہم خواب میں دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، رسول کی شکل میں ہو، ولی و امام کی شکل میں ہو، تو کیا ہم خدا تعالیٰ کو بھی خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ بہت توجہ، بہت اہم بحث ہے اور بہت اختلافی بحث ہے ہم شیعوں کے درمیان اور بقیہ امت مسلمہ کے درمیان۔ کیا خواب میں ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یعنی شیعان آل محمد کا عقیدہ قرآن حدیث دلیل عقل کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، نہ عالم بیداری میں دیکھ سکتے ہیں نہ عالم خواب میں نہ عالم خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ دلیل عقلی کے تحت عالم خواب میں عالم حادثہ بدلتا ہے، جملہ باریک ہے ذرا صاحبان فہم ہے، عالم خواب میں عالم حادثہ بدلتا ہے لیکن چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی۔ خواب میں کھانے کی چیز کھائی ہی جاتی ہے، پینے کی چیز پی جاتی ہے، سننے کی چیز سنی جاتی ہے، چھونے کی چیز چھوئی جاتی ہے، سونگنے کی چیز سونگی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک چیز عالم بیداری میں کھائی جاتی ہے لیکن عالم خواب میں ہم پینے لگے اس کو، عالم خواب میں اس کو ہم سننے، ایسا نہیں ہوتا۔ عالم حادثہ بدلتا ہے، دنیا ایک بدل جاتی ہے سونے کے بعد لیکن چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی۔ کھانے کی چیز خواب میں کھائی جائے گی، پینے کی چیز خواب میں پی جائے گی، سننے کی چیز خواب میں سنی جائے گی، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ سننے کی چیز ہے، نہ سونگنے کی چیز ہے اور نہ چھونے کی چیز ہے۔ لہٰذا عالم خواب میں ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے جس طریقے سے عالم بیداری میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے دلیل عقلی۔ اب آئیے دلیل قرآن ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم خواب میں نہیں دیکھ سکتے۔ اٹھائیے قرآن، آپ کو ملے گا جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے ان سے کلام کیا، آگ کے اندر کلام کو ایجاد کیا اور ان سے کلام کیا، تو جناب موسیٰ نے سوچا جیسے اللہ کی باتیں ہم سن رہے ہیں شاید اس کو دیکھ بھی لیں، چونکہ قوم کی ضد بھی یہی تھی موسیٰ اللہ میاں کو دکھاؤ۔ تو جناب موسیٰ نے قوم کا دل رکھنے کے لیے فرمایا رب ارنی انظر الیک، پالنے والے میرے سامنے تو ظاہر ہو جا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ تم آواز میری سن سکتے ہو لیکن ولن ترانی، لن ترانی یعنی تم کبھی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ کلام عرب میں نفی کے لیے، منع کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لم اور ایک لن۔ لم کی نفی ٹوٹ جاتی ہے لیکن لن کی نفی نہیں ٹوٹتی۔ لن نفی ابدی کے لیے آتا ہے، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ لن ترانی، تم کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ عالم بیداری میں نہ عالم خواب میں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دیکھو آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، درک نہیں کر سکتی ہیں، لیکن خدا وہ ہے وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کو درک کر رہا ہے، چونکہ وہو اللطیف الخبیر، خدا لطیف خبیر ہے، لہٰذا وہ تم کو دیکھ سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے،
لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ 2 آیتیں اور بھی بہت سی آیات ہیں، انشاءاللہ جا کے مراجعہ کیجئے. تو دلیل عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ دکھائی دینے کی چیز نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لن، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ عالم بیداری میں، نہ عالم خواب میں. اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں. ابراہیم کرخی کشاف الحقائق امام میں جعفر صادق علیہ السلام. ایک اور صلوات پڑھے محمد. چھٹے امام کے پاس ابراہیم کرخی آپ کے ایک صحابی آئے اور کہا مولا فلاں شخص ہے نا، متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ عالم خواب میں میری ملاقات اللہ پاک سے ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میری نظروں میں وہ شخص بے دین ہے، چونکہ ذات خدا نہ عالم بیداری میں نظر آ سکتی ہے اور نہ عالم خواب میں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. تو چھٹے امام نے کیا کہا؟ میری نظر میں وہ بے دین ہے. تو ہمارا عقیدہ قرآن، حدیث، دلیل عقل کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم ذات خدا کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ عالم بیداری میں اور نہ عالم خواب میں. اب ہمارے مقابلے میں بعض مسلمان ہیں، دیکھیے یہ علمی بحث ہے، یہ بحث ایسی ہوتی ہے تاکہ ہم حقائق تک پہنچ جائیں. ہمارے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اللہ پاک کو عالم بیداری میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ پاک کو عالم خواب میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک دنیا میں نہیں دکھائی دیں گے، لیکن آخرت میں ہم اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، دلیل کوئی محکم نہیں. غور کیجئے اس عقیدے کی وجہ سے عالم اسلام میں کتنا فساد پھیلا ہے. جب یہ دروازہ کھل گیا کہ اللہ پاک خواب میں نظر آ سکتے ہیں تو اب کیا تھا؟ لوگوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا. کسی نے کہا میاں سنو، ہمارے امام نے 10 مرتبہ پوری زندگی میں اللہ پاک کو خواب میں دیکھا ہے. دوسرے لوگ بڑے ہیں، بس تمہارے امام نے 10 ہی مرتبہ دیکھا، ہمارے امام نے 20 مرتبہ خواب میں اللہ پاک کو دیکھا. تیسرے بڑے 30 اور 20 کیا ہے، ہمارے امام نے اللہ پاک کو 50 مرتبہ دیکھا ہے. اب یہ روایت اور یہ جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا تو یہ جملہ فوراً آپ کو مل جائے گا. وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ احمد ابن حنبل قد رأى رب العزة اکثر من 100 مرہ. بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اللہ پاک کو عالم خواب میں 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا. دیکھیے میں تاریخ پڑھتا رہتا ہوں، تفسیر دیکھتا رہتا ہوں، کبھی بھی میں نے یہ نہیں پڑھا خود امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہو کہ میں نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا. یہ دعویٰ امتیوں کی طرف سے ہے، اسی لیے روایت اور یہ جملہ ان کا یہ ہے کہ وَزَعَمَ بَعْضٌ، بعض کا گمان یہ ہے کہ احمد ابن حنبل نے پروردگار کو عالم خواب میں 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا ہے. بات طے ہوگی. جب امام نے دیکھا ہے تو امتیوں نے بھی دعویٰ شروع کیا. ایک صاحب سود کھاتے تھے، ربا کھاتے تھے، ان سے کہا گیا بھیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے معاملے کو حلال کیا ہے، بیع و شراء کو حلال کیا ہے، لیکن ربا اور سود کو حرام کیا ہے. تم کھلے عام قرآن کی مخالفت کر رہے ہو. وہ مسکرائے، کہا قرآن کی بات چھوڑو، قرآن تو بہت پہلے نازل ہوا ہے،
کل رات اللہ پاک میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا اے فلانے تم کار خیر بہت کرتے ہو، میں نے ربا اور سود کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ دیکھیے فساد کا باب کیسے کھل رہا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لوگوں نے کہا پیر صاحب کبھی کبھار تو روزہ رکھ لیا کریے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ پاک میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا پیر صاحب تمہاری ہر ادا مجھ کو پسند ہے، میں نے روزے کو تمہارے اوپر سے ساقط کر دیا۔ بات دیکھ رہے ہیں، کسی نے نماز ساقط کرا لیا عالم خواب میں، کسی نے روزہ ساقط کرا لیا، کسی نے سود کھانا جو ہے وہ حلال کرا لیا۔ قرآن میں لکھا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے نا، اللہ پاک کو ڈائریکٹ میرے خواب میں آئے تھے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ سونے کے بہت عاشق تھے، ہمیشہ نیندی میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال بیکار آدمی جب رہے گا تو سوئے گا، اور ان کو سونے میں بڑی لذت آتی تھی۔ ان کے مریدین تعویل کرتے تھے کیوں سو رہے ہیں، اور یہ سونے کے اتنے عاشق تھے کہ تاریخ میں لکھا ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، کہ جب یہ مہمانی میں جاتے تھے تو تکیہ بغل میں داب کے جاتے تھے، اور اگر کھانے میں تھوڑی سی دیر ہوتی تھی تو تکیہ لگا کے وہیں سو جاتے تھے۔ مریدوں سے کہتے تھے جب کھانا آئے گا تو اٹھا لینا ہم کو۔ کسی نے کہا یار پیر صاحب کیسے ہیں جو ہمیشہ سوتے ہی رہتے ہیں؟ مریدین نے کہا دیکھو بات یہ ہے نا، ہمارے پیر صاحب نے 30 سال تک جاگ کر اللہ کی عبادت کی، ایک لمحے کے لیے پیر صاحب 30 سال تک نہیں سوئے۔ جب ان کو نیند آتی تھی تو نمک پاس میں رکھتے تھے، نمک اٹھا کے آنکھ میں ڈال لیا کرتے تھے، 30 سال تک نہیں سوئے۔ لیکن ایک دن اچانک سو گئے، اور جیسے ہی سوئے اللہ پاک ان کے خواب میں آ گئے۔ اللہ پاک نے خواب میں آ کر ان سے مصافحہ کیا اور 30 سال کی زحمت کا شکریہ ادا کیا۔ اس تاریخ کے بعد جب اللہ پاک سے عالم خواب میں ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا چھوڑو میاں، نماز کیا کریں گے پڑھ کے، روزہ رکھ کے کیا کریں گے، وہ تو صرف اس کی اطاعت ہے، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ پاک خواب میں آ جاتا ہے۔ تو اسی امید میں کہ شاید اللہ پاک پھر خواب میں آئے تو یہ مہمانی جاتے ہیں تو تکیہ بھی بغل میں دبائے رہتے۔ عزیزو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین کے ساتھ فراڈ، یہ ہے مذہب کے ساتھ فراڈ۔ لہٰذا چھٹے امام نے رویت خدا کے دروازے کو بند کر دیا۔ اگر سچے مسلمان ہو تو سمجھ لو نہ اللہ تعالیٰ عالم بیداری میں نظر آئے گا، نہ عالم خواب میں نظر آئے گا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نمائندے چھوڑ رکھے، اور اس کے لیے روایات بھی ہیں کہ ان کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ بعض ہیں جو ولی خدا ہیں کہ ان کی زیارت گویا اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ چشم بر صورت سے نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ چشم بصیرت سے نظر آتا ہے۔ ظالب یمانی مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، پوری رات کریا کرتے ہیں، روتے ہیں، جس خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں حل رائت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ مولا مسکرائے اور کہا ظالب لا اعبد ربی لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو۔ ظالب یمانی تھر تھرانے لگے، اے خطیب منبر سنونی، بارہا آپ کی زبان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ذات خدا دکھائی دینے کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ لا اعبد ربی لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ مولا آپ کا مقصد کیا ہے؟ مولا نے کہا ظالم سنو، را
قلبی ربی، میری دل کی آنکھوں نے میرے پروردگار کو دیکھا ہے۔ پروردگار ان چربی کے ڈھیلوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، چشم بصیرت سے دکھائی دیتا ہے۔ اور جہاں یہ اعتقاد ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں، وہاں انسان پھر سدھر جائے گا، اس کی حرکتیں سدھر جائیں گی۔ اسی کو علم اخلاق میں مراقبہ کہتے ہیں۔ ہمیں اگر اس بات کا اعتقاد ہو گیا، جیسا قرآن نے کہا علم تعلم بأن اللہ یرا، تم بغض میں مرے جا رہے ہو، حسد میں مرے جا رہے ہو، دوسروں کو ذلیل کرنے میں مرے جا رہے ہو، علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو بلند کرنا ہے، کس کو پست کرنا ہے، کس کو معاشرے میں محبوب کرنا ہے، کس کو مبغوض کرنا ہے، علم تعلم۔ اور خدا کی قسم اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ ذات خدا ہم کو دیکھ رہی ہے، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چیٹی چلتی ہے نا، تبھی اللہ جان لیتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں وسوسہ ہوتا ہے، تمہارے دماغوں میں جو فکریں ابھرتی ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمارا اعتقاد یہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہماری ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور یہ درس ہم کو کربلا سے ملتا ہے، جب جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر حرملہ لگا ہے اور علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے ہیں، تو حسین ابن علی نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا حون علی فإنہ بعین اللہ، اصغر کی شہادت کی مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ فإنہ بعین اللہ، چونکہ اس مصیبت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے درس کربلا۔ آزادارو، کربلا کے میدان میں دو قسم کا جہاد تھا۔ ایک جہاد وہ ہے جو کربلا کے مردوں نے کیا، حسین نے کیا، علی اکبر نے کیا، قاسم نے کیا، اون و محمد نے کیا، خود شہزادے علی اصغر نے کیا۔ اور ایک جہاد وہ ہے جو خواتین نے انجام دیا، سیدانیوں نے کیا، جناب زینب نے کیا، ام کلثوم نے کیا، فاطمہ کبریٰ نے کیا، جناب سکینہ اور رقیہ نے کیا۔ لیکن جو جہاد مردوں نے کیا ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ علی کے بیٹے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ رسول کے نواسے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ جعفر طیار کے پودے ایسے جہاد نہ کرتے تو پھر کیسے جہاد کرتے؟ لیکن ہاں، جو سیدانیوں نے جہاد کیا ہے نا، وہ خاندانی روایات سے ہٹ کے تھا۔ زینب کا جہاد، ام کلثوم کا جہاد، سکینہ کا جہاد، فاطمہ کبریٰ کا جہاد خاندانی روایات سے ہٹ کے تھا۔ اس لیے جس کی ماں فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اسی زینب کو اسیر کر کے تیار بتیار پھرایا گیا۔ اسی لیے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے کربلا والو، میں تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کربلا والو، لوگ پانی کے آنسو تمہارے لیے روتے ہیں، لیکن میں خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں۔ یہ امام زمانہ کے جملے کوئی معمولی جملے نہیں ہیں آزاداروں۔
اسی ایران کی سرزمین کے ایک شخص تھے بڑے متقی و پرہیزگار، جن کا نام تھا سلطان علی۔ انہوں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا یہ جملہ پڑھا کہ امام زمانہ یہ فرماتے ہیں، اے کربلا والو، میں تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں۔ لوگ پانی کے آنسو روتے ہیں، میں خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کیسے مولا صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ سوئے عالم خواب میں دیکھا کہ میں امام زمانہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ دل میں خیال پیدا ہوا، لاؤ امام زمانہ سے سوال کر لو۔ انہوں نے سوال کیا ہاتھ جوڑ کے، مولا کیا آپ نے زیارت ناہیہ میں یہ فرمایا ہے کہ کربلا والو میں تمہاری یاد میں صبح و شام روتا ہوں؟ کہا ہاں سلطان علی، میں نے کہا ہے اور میں روتا بھی ہوں، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا، آپ نے کہہ دیا مجھے یقین ہو گیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس کے اوپر آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ غازی عباس کی مصیبت ہے کہ نہر فرات کے کنارے آپ کے دونوں شانے قلم کر دیے گئے؟ اس مصیبت پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں اے سلطان علی، اگر غازی عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی نے کہا مولا کیا وہ علی اکبر کی مصیبت ہے جس پر آپ صبح و شام خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ گئی؟ امام نے رو کے کہا نہیں سلطان علی، اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے ہیں مولا کیا وہ آپ کے جد حسین کی مصیبت ہے کہ شہادت کے بعد آپ کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا؟ اس مصیبت پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا نہیں سلطان علی، بلکہ وہ مصیبت کچھ اور ہے۔ سلطان علی نے کہا مولا وہ مصیبت کون سی مصیبت ہے؟ کہا سلطان علی وہ مصیبت جس پر میں صبح و شام خون کے آنسوؤں کو روتا ہوں وہ میری پھوپھی زینب کا اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں جانا ہے۔ ہائے جس کی ماں فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، اسی زینب کو اسیر کر کے دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ 11ویں محرم آئی، شبر ملون کچھ بے کجاوا اونٹ لے کے آیا، کہا زینب اس پہ سوار ہو جاؤ۔ علی کی بیٹی مقتل کے اندر داخل ہوئی، لاشوں کو ہٹاتے ہوئے ایک جسم بے سر تک پہنچی، جس جسم پر سر بھی نہیں تھا اور اسلحے اتنے استعمال ہوئے تھے کہ وہ لاشا اسلحوں سے دبا ہوا تھا۔ علی کی بیٹی نے پہلے لاشے سے اسلحوں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، خنجروں کو ہٹایا، تیروں کو نکالا، نیزے کی انیوں کو نکالا، پھر غور سے اس لاشے کو دیکھ کے کہا انتا اخی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ پھر لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، آسمان کا رخ کیا اور آواز دی ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ پھر مدینے کا رخ کیا اور آواز دی یا جدہ یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، اے میرے جد آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وَھَذَا حُسَینٌ مُرَمِّرٌ بِالدِّمَاء، اور یہ آپ کا بیٹا حسین ہے جو خاک و خون میں غلتا ہے، مقطع الاعضاء، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔
خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، خدایا ہمارے مرحومین پہ نظر کرم فرما، خدایا اس مہلک بیماری سے تمام مسلمانان جہان کو نجات دے، خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حسین 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 یا حسین، بولیے یہ جواب دیجیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پردیس ہے غربت ہے کہاں جائے گی زینب، گھبرائے 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 گی زینب، تم ثانی زہرا کی غریبی کو سمجھنا، غازی کی قسم ہے تمہیں بھائی نہ تڑپنا، بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ، جب شام غریبہ میں میرا بھائی نہ ہوگا، بابا سے نگاہیں نہ ملا پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، انصاف کرو کیسے بہن دل کو سنبھالے، اس گونج کا احساس مجھے مار نہ ڈالے، باغی کی بہن شام میں کہلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہوگی، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہوگی، وعدہ کر
بات نہ بالوں سے کہو گے، زندہ میں سکینہ کو جو دفنائیں گے زینب، گھبرائیں گے گھبرائیں گے زینب، گھبرائیں گے زینب، دیکھی نہیں جائیں گی وہ معصوم نگاہیں، سغرا جو سے دیتی ہے جینے کی دعائیں، اکبر کے بنا جب بھی وطن جائیں گے زینب، گھبرائیں گے کیا کیا ہوا بازار میں بتلاؤں گی کیسے، عبداللہ جعفر کو میں سمجھاؤں گی کیسے، جب نیل رتن کے انہیں دکھلائیں گی زینب، بھائی پہ نظر کر کے تکلم وہ پکاری، بھیا میں سمجھتی ہوں طبیعت کو تمہاری، اچھا یہ صدا لب پہ نہیں لائیں گے زینب، گھبرائیں گے زینب، یا علی 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 یا علی، یہ بولی زینب دوستر، یا علی 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 یا علی، لعین چھین لی چادر، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ہمارے بھائی کو سجدے میں ہمارا ہے، بہن کے سامنے بھائی کا سر اتارا ہے، رواں دشمن کا خنجر جلا ڈالا ہے میرا گھر، یا علی 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 یا علی، اسیر کر کے ہمیں شام لے چلے آدھا، فقط سہارا ہے بیمار غم کے ماروں کا، صدا یہ دیتی ہے دکھ کر مدد کو آئیے حیدر، یا علی 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 یا علی، لعین قید کیا سب کو قید خانے میں، سکینہ مر گئی رو رو کے غم اٹھانے میں، یہ بولے عابد مزدر بناؤں قبر میں کیوں کر، یا
نہ آیا رحم ذرا بھی کسی ستمگر کو سکینہ روتی ہے چھینا ہے اس کے گوہر کو سیدھار دشت کو سرور ہے کون بھول سویاور یا علی 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 تمہاری بیٹی پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے سپاہ شام نے گھروار میرا لوٹا ہے پڑا ہے وقت ہم پر میں کیوں کر ہو منظر یا علی 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 گہن میں آ گیا خورشید بعد قتل حسین اٹھی تھی چاروں طرف سے صدا و شور و شین سینہ پر تھا سرور تھی قیدی آپ کی دختر یا علی 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 صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا اور اکبر دل گیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا اور اصغر بیشیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا گانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر گانوں سے سکینہ کے اتارے گئے گوہر زینب کی بچھینی ہے ردا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا میری بینائی پوری بدن زخمی کر دیا میری بینائی پوری بدن زخمی کر دیا سجاد پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا سیدی یا عباس یا ابا الفضل العباس یا 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 سیدی یا عباس یا ابا الفضل العباس